بدکردار لڑکی، میرا بیٹا تو تیرے قریب نہیں آیا، پھر تو حاملہ کیسے ہو گئی؟ اماں سائیں نے اسے بالوں سے پکڑ کے تھپڑ مارا۔ وہ 4 ماہ پہلے غنی ہو کر ارباز خان کے نکاح میں حویلی آئی تھی۔ سب اس پر ظلم کرتے اور ارباز خان کے سامنے نہ آنے دیتے۔ ایک رات نشے میں حویلی کا ملازم اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بھاگ کر ارباز خان کے بستر میں گھس گئی اور ارباز خان اس کے نرم لمس میں کھو گیا۔ جب اس کے ماں بننے کی خبر آئی تو اماں سائیں سے بدکردار کہنے لگی، یہ بچہ ارباز سائی کا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں سائیں سے ڈنڈے سے مارتے ہوئے بولی، میرے بیٹے پر الزام؟ اماں سائیں کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اس نے روتے ہوئے اماں سائیں کے پاؤں پکڑ لیے اور سسکیاں لینے لگی۔ اماں سائیں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس رات حویلی کا وہ ملازم دلاور میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں جان بچا کر بھاگی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ اماں سائیں نے نفرت سے اس کا سر جھٹکا اور ڈنڈا زمین پر دے مارا۔ بکواس بند کر اپنی، دلاور اتنی ہمت کہاں سے لائے گا کہ وہ اس حویلی میں کسی پر ہاتھ ڈالے؟ تو جھوٹ بول رہی ہے، اپنے گناہ کو میرے بیٹے کے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ اماں سائیں، سچ کہہ رہی ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ارباز خان اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کیا شور ہے یہ صبح صبح؟ ارباز نے بھاری اور غصے والی آواز میں پوچھا۔ اماں سائیں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھ اپنی اس نئی نویلی دلہن کے کرتوت، کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہے، 4 مہینے پہلے آئی ہے اور اب یہ رسوائی۔ ارباز کی نگاہیں اس لڑکی پر ٹک گئیں۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے وہی رات گھوم گئی، وہ اندھیرا کمرہ، وہ نشے کی مدہوشی اور بستر پر کسی کا نرم سا وجود۔ اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ کون تھا، بس اس نے اس نرم لمس کو محسوس کیا تھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر ارباز کی آنکھوں میں دیکھا۔ ارباز، آپ کو یاد ہے نا وہ رات جب آپ نشے میں دھت اپنے کمرے میں آئے تھے اور میں ڈر کے مارے آپ ہی کے بستر پر چھپ گئی تھی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارباز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ زبان سنبھال کر بات کر، مجھ پر الزام لگاتی ہے؟ تو سمجھتی ہے کہ میں اس حویلی میں تیری یہ چالیں کامیاب ہونے دوں گا؟ نہیں ارباز سائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں سائیں نے غصے سے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ، کوٹھڑی میں بند کر دو جب تک اس کا سچ باہر نہیں آتا۔ اور ہاں، اس دلاور کو بھی پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، ذرا اس سے بھی تو پوچھوں کہ اتنی بڑی جرأت اس کی کیسے ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے ایک کونے میں بنی تاریک کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ دلاور کو دھکے دیتے ہوئے اندر لایا گیا۔ وہ دلاور جو بظاہر حویلی کا سیدھا سادہ ملازم لگتا تھا، اندر سے انتہائی شاطر اور مکار تھا۔ وہ اس لڑکی کو پہلے دن سے پسند کرتا تھا اور وہ اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس نے اس رات موقع پا کر اس کے کمرے میں گھسنے کی ناپاک کوشش کی تھی، لیکن جب وہ بچ کر ارباز کے کمرے میں چلی گئی تھی تو دلاور نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب جب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی، دلاور کی چالاکی جاگ اٹھی تھی۔ اماں سائیں اور ارباز پہلے ہی کوٹری میں موجود تھے۔ بول دلاور، یہ بدبخت کہہ رہی ہے کہ اس رات تو اس کے کمرے میں گیا تھا؟ اماں سائیں نے حقارت سے پوچھا۔ دلاور نے فوراً سر جھکا لیا۔ اماں سائیں، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ دلاور نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تو غریب آدمی ہوں، حویلی کا نمک کھاتا ہوں، بھلا میں ایسی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو خود مجھ سے اکیلے میں باتیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ارباز سائیں سے پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی چیخ اٹھی، جھوٹ، سراسر جھوٹ بول رہا ہے یہ کمینہ۔ اللہ کی قسم اماں سائیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے اس رات ڈرایا تھا۔ خاموش، ارباز نے گرجدار آواز میں کہا اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دلاور کو دھکا دیا اور اس لڑکی کو گھورنے لگا۔ تیری اوقات ہی کیا ہے جو تو اس حویلی میں بیٹھ کر جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے؟ دلاور سچ کہہ رہا ہے، تو خود کو بچانے کے لیے اب ایک غریب ملازم کو ڈھال بنا رہی ہے۔ نہیں ارباز، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی زندگی پہلے ہی غنی ہونے کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی تھی اور اب اس تہمت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ کوئی مائکے والا جو اس کی بات سنتا اور نہ ہی حویلی میں کوئی ایسا اپنا جو اس کے آنسو پوچھتا۔ دلاور نے موقع دیکھ کر ایک کونے سے اس لڑکی کی طرف ایسی نظر ڈالی جس میں دھمکی اور گندی مسکراہٹ تھی۔ دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے صحن میں دھوپ تیز تھی۔
یعنی ارباز کے تایازاد بھائی سفیان اور اس کی بہنیں وہیں چارپائی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اس نئے ہنگامے پر تبصرے کر رہے تھے۔ سفیان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، واہ بھائی ارباز، تیرے گھر میں تو روز نیا تماشا ہوتا ہے۔ وہ نئی لڑکی آئی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہے۔ سوچنے کی بات ہے 4 مہینے ہوئے ہیں اور اب یہ نیا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، وہیں صحن میں کھڑا ہو گیا۔ بکواس بند کر سفیان، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لڑکی بس حویلی کو بدنام کرنے آئی ہے۔ سفیان کی بہن عائزہ منہ بناتے ہوئے بولی، بھائی ویسے ہے تو وہ بڑی چالاک، ونی ہو کر آئی ہے تو یہاں ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہے۔ اماں سائی نے بھی اسے اچھے سے سبق سکھانا چاہیے۔ ایسی لڑکیوں کو تو حویلی میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اسے کوئی نہیں نکالے گا جب تک اس کا سچ سامنے نہ آ جائے۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گی، ارباز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف کوٹری کے بند دروازے کے باہر اندھیرا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دیکھا تو باہر دلاور کھڑا تھا۔ وہ خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ کیوں روتی ہو بی بی؟ دلاور نے دھیمی آواز میں کہا تاکہ باہر کوئی سن نہ لے۔ ابھی بھی وقت ہے، اماں سائی اور ارباز سائی کو بتا دو کہ وہ بچہ میرا ہے، یا پھر میرے کہے پر چلو تو میں تمہیں اس حویلی کے عذاب سے نکال سکتا ہوں، ورنہ یاد رکھو یہاں تمہیں ایک ایک دن موت سے بدتر لگے گا۔ وہ لڑکی دلاور کی اس بات پر کانپ اٹھی۔ اس نے غصے اور نفرت سے دلاور کو دیکھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، تو نے میری زندگی برباد کی ہے۔ میں تجھ جیسے لعنتی کے آگے کبھی نہیں جھکوں گی، چاہے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دلاور ہنس پڑا، ایک گھٹیا اور کری ہنسی۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں کب تک تیری یہ اکڑ باقی رہتی ہے۔ کل صبح پھر اماں سائی کے سامنے تجھ پر اور الزام لگیں گے، پھر روئے گی میرے پاس آنے کے لیے۔ دلاور وہاں سے چلا گیا اور وہ لڑکی کوٹری کے فرش پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سائی نے صبح صبح ہی دلاور کو دوبارہ طلب کر لیا تھا۔ جب دلاور کو اماں سائی کے سامنے لایا گیا تو اماں سائی نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ دلاور، کل تو نے جو کہا تھا اس پر قائم ہے یا اب بھی کوئی سچ چھپا رہا ہے؟ یاد رکھ، اگر جھوٹ بولا تو زبان کھینچ لوں گی تیری۔ دلاور نے فوراً ہاتھ جوڑ لی، سر کو جھکایا اور مصنوعی عاجزی سے بولا، اماں سائی، آپ میری نیت اور اس حویلی کے لیے میری وفاداری جانتی ہیں۔ میں نے کل بھی سچ کہا تھا اور آج بھی یہی کہوں گا، یہ بچہ میرا ہی ہے۔ دروازے کے باہر کھڑی اس لڑکی نے جب دلاور کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر کوٹری کے دروازے پر آئی اور دھاڑیں مار کر روتی ہوئی چلائی، جھوٹ، سراسر جھوٹ! اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے اس کی مکاری؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے اماں سائی، یقین کریں میرا۔ ارباز خان جو پہلے ہی غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا، تیش میں آ کر کوٹری کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ زور سے کھولا اور اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ بس اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان کاٹ دوں گا تیری، ارباز نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دلاور نے اپنی زبان سے خود سچائی بول دی ہے کہ وہ بچہ اسی کا ہے، اور تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مجھ پر تہمت لگا رہی تھی۔ اتنی جرأت کہ تو نے میرے نام کو اس کیچڑ میں گھسیٹا۔ اماں سائی نے حقارت سے اس لڑکی کو دیکھا اور طنز بھرے لہجے میں بولی، دیکھ لیا ارباز، یہی ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جو ونی ہو کر آتی ہیں، نہ حویلی کی عزت کا پاس، نہ کسی کے نام کا لحاظ۔ آج اسے ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ اس حویلی میں تو کیا، اس پورے علاقے میں کوئی ایسی جرأت نہیں کرے گا۔ روتے روتے ارباز کے جوتوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر بولی، ارباز سائی، خدا کے لیے میری ایک بار پوری بات سن لیں۔ اس دلاور کو دباؤ ڈال کر پوچھیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہ مجھے بلیک میل کرتا ہے۔ اس رات یہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے بچا لیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارباز نے نفرت سے اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ دور ہٹ مجھ سے، تیری صداکاری اور جھوٹے آنسوؤں کا اب مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو نے اس حویلی کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اس کی سزا تجھے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اماں سائی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، آج سے اس کا کھانا پینا بند، یہیں اسی تاریک کوٹری میں رہے گی جب تک اس کے اس جھوٹ کا سارا زہر ختم نہیں ہو جاتا۔ اور دلاور، تو جا کر اپنا کام کر، تجھے ہم نے معاف کیا کیونکہ تو نے سچائی کا ساتھ دیا۔ دلاور نے دل میں ایک شیطانی مسکان دبائی اور سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت اس کے حق میں جا رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنی چال میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا اور حویلی میں اندھیرا پھیلنے لگا تو کوٹری کے باہر ایک بار پھر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لڑکی کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور دلاور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس اور روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔
دلاور ہنستے ہوئے بولا، دیکھ لیا بی بی، سچائی وہی ہوتی ہے جو طاقتور کہے۔ تو اکیلی ہے، تیرا اس دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر میری بات مان لیتی اور اماں سائیں کے سامنے وہی کہتی جو میں نے سکھایا تھا تو آج اس عذاب میں نہ ہوتی۔ اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ ہاتھ ملا لے، اس حویلی کے ہر عذاب سے تجھ کو میں خود نکال لوں گا۔ دفع ہو جا یہاں سے، تیری یہ دھمکیاں اور تیرا یہ دیا ہوا ٹکڑا میرے کسی کام کا نہیں۔ موت قبول ہے مجھے، پر تجھ جیسے گھٹیا انسان کے آگے جھکنا منظور نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ تجھے اس ظلم کی ایسی سزا دے گا کہ توبہ توبہ کرے گا۔ دلاور کا چہرہ غصے سے تپ گیا، اس نے طنزاً قہقہہ لگایا، اچھا جی، دیکھتے ہیں کب تک تیری یہ اکڑ باقی رہتی ہے۔ کل صبح جب بھوک سے تیرا یہ غرور خاک میں ملے گا تب خود میرے پیروں میں آئے گی۔ یہ کہہ کر دلاور وہاں سے نکل گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ لڑکی اکیلی اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ نہیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، میرا سچ ایک دن ضرور باہر آئے گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ صبح ہوتے ہی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کا دروازہ پھر کھلا۔ ارباز خان تیش میں بھرا ہوا کوٹھڑی کے اندر آیا۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے آیا، جہاں اماں سائیں اور باقی گھر والے پہلے ہی موجود تھے۔ اٹھ، آج تیری یہ چالیں اور ڈرامہ بازی ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہوں، ارباز نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج سے پورا صحن گونج اٹھا۔ لڑکی کا چہرہ ایک طرف کو ہو گیا، ہونٹ سے خون کی لکیر بہہ نکلی، وہ زمین پر گر پڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اماں سائیں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بس اب اس بدکردار کو یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اماں سائیں نے حقارت سے کہا۔ ارباز نے اسے زمین سے اٹھایا اور دھکا دے کر دوبارہ اسی تاریک کوٹھڑی کی طرف دھکیل دیا۔ سچ اگلنے تک یہ یہیں سڑے گی، ارباز یہ کہتا ہوا غصے سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ شام ڈھل چکی تھی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ کوٹھڑی میں بیٹھی وہ لڑکی اب اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں سب کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دو۔ دلاور کی ہنسی اور زیادہ گہری ہو گئی، وہ اور آگے بڑھا، اس کے بالکل قریب آ گیا۔ کوٹھڑی کے اس اندھیرے میں وہ اپنی شیطانی جیت پر بہت خوش تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ دلاور اپنے لب اس کے لبوں کے قریب لے آیا اور اس کے کمر سے پکڑ کر اسے اور زیادہ اپنے قریب کر لیا۔ مدھم اور مکار لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، مجھ کو بس تم چاہیے ہو، بس تم۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ حویلی میں سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے جب ایک سایہ دبے پاؤں کوٹھڑی سے باہر نکلا۔ وہ لڑکی اپنے آنسو چھپائے سر جھکائے اندھیرے میں تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ حویلی کے ایک کونے میں کھڑا سفیان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ واہ دلاور، کھیل تو نے اچھا کھیلا ہے، لیکن اب اس کھیل کا اصل مزہ تب آئے گا جب یہ سچ ارباز کے سامنے آئے گا۔ سفیان نے فوراً ہی اپنا رخ ارباز کے کمرے کی طرف کر لیا۔ سفیان دبے پاؤں چلتا ہوا سیدھا ارباز کے کمرے کے باہر پہنچا۔ کیا مصیبت ہے سفیان، اتنی رات کو دروازہ پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے عقل نہیں ہے کیا؟ بڑا غصہ آ رہا ہے ارباز بھائی تجھ پر۔ تو یہاں چین کی نیند سو رہا ہے اور تجھے خبر ہی نہیں کہ تیری حویلی میں کیا کھیل چل رہا ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں کھول اور باہر نکل کر دیکھ، تیری عزت کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں۔ بکواس بند کر اپنی اور صاف صاف بتا کیا بات ہے، ورنہ آج تیری یہ زبان کھینچ لوں گا۔ اتنا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہا ہے بھائی؟ جا کر اپنی اس پاکیزہ دلہن کو دیکھ لے جو کوٹھڑی سے نکل کر اس کمینے دلاور کے ساتھ چپکے چپکے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ دونوں کتنے قریب تھے اور کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی ارباز کا دماغ سن ہو گیا۔ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے سیدھا اماں سائیں کے کمرے کی طرف بھاگا اور دروازہ زور سے دھکیل دیا۔ اماں سائیں اٹھیں جلدی، آج اس لڑکی کا سارا کچا چٹا میرے سامنے آ گیا ہے، ارباز چیختے ہوئے بولا۔ اماں سائیں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ان کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ کیا بکواس ہے ارباز، اب کیا ہوا ہے اس بدکردار سے؟ چلو میرے ساتھ اماں، آج اس کو اور اس دلاور کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ارباز غصے سے کانپ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کا بڑا صحن روشن ہو چکا تھا اور سارے گھر والے، نوکر چاکر اور دلاور بھی وہاں موجود تھے۔ وہ لڑکی بھی کوٹھڑی سے باہر کھڑی تھی۔
اماں سائیں ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لے کر وہاں آ گئی۔ بول حرام زادی، اب کیا صفائی پیش کرے گی؟ سفیان نے اپنی آنکھوں سے تجھے اس دلاور کے ساتھ دیکھا ہے، تو نے اس حویلی کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، ارباز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اماں سائیں نے غصے سے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر گر پڑی۔ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ اماں سائیں نے ڈنڈا زمین پر دے مارا۔ دلاور جو ایک سائڈ پر کھڑا تھا اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً اپنا پرانا ڈرامہ شروع کر دیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، اماں سائیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ خود میرے پاس آئی تھی، میں تو غریب آدمی ہوں۔ ارباز نے تیش میں آ کر ایک لات دلاور کو بھی ماری۔ تو چپ کر جا کمینے، آج تم دونوں کو اس کی سزا ملے گی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، اس نے اپنا ہاتھ اپنے دوپٹے کے اندر چھپے ہوئے موبائل کی طرف کیا جس میں اس نے دلاور کی ساری مکاری، اس کی دھمکیاں اور اس کے تمام کالے کارنامے لفظ بلفظ ریکارڈ کر لیے تھے۔ اس کا والیوم فل کیا اور اسے ہاتھ میں لے کر سب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب کیا نیا ڈرامہ شروع کرنے والی ہے تو؟ ڈرامہ میں نہیں ارباز سائیں، یہ حویلی والے اور آپ کا یہ وفادار ملازم کر رہا تھا۔ بس 1 منٹ صبر کریں اور سن لیں کہ آپ کا یہ پاکیزہ دلاور اندر خانے کیا گل کھلا رہا ہے۔ اس نے فون کا پلے بٹن دبا دیا۔ پوری حویلی کے صحن میں جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ کوٹھڑی کا وہ سارا مکروہ مکالمہ جو دلاور نے اس کے ساتھ کیا تھا، ایک ایک لفظ بلند آواز میں پورے صحن میں گونجنے لگا۔ دلاور کی وہ گھٹیا آواز، اس کی دھمکیاں، اس کا یہ کہنا کہ اماں سائیں کے سامنے وہی کہو جو میں نے سکھایا ہے، میرے ساتھ ہاتھ ملا لو ورنہ موت سے بدتر زندگی گزاروگی، ایک ایک جملہ سب کے کانوں میں پڑنے لگا۔ دلاور کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کمینے، تو نے میری حویلی میں بیٹھ کر یہ کھیل کھیلا؟ تیری اتنی جرأت کہ تو نے میری بیوی پر تہمت لگائی اور مجھے بیوقوف بنایا۔ ارباز نے پاگلوں کی طرح دلاور کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک مکہ اس کے منہ پر برسنے لگا۔ دلاور چیختا رہا، روتا رہا اور رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن ارباز کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر دلاور کی طرف دیکھا۔ اس کمینے کو پکڑو، اسے اس کوٹھڑی میں بند کرو اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اتنا مارو کہ یہ موت کی بھیک مانگے۔ کسی نے اس کی مدد کی تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ارباز غصے سے پاگل ہوا دلاور کو پیٹ رہا تھا جب اس لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو زور سے کھینچا۔ بس کرو ارباز سائیں، اب ہاتھ روکو اپنا۔ اس کی آواز میں وہ درد اور غصہ تھا کہ ارباز ایک لمحے کے لیے دلاور کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ایک لفافہ نکالا اور سیدھا ارباز کے منہ پر دے مارا۔ یہ لو، اپنی اور اپنے اس خانوادے کی عقل کا جنازہ دیکھو۔ یہ ہیں ہسپتال کی میڈیکل رپورٹس اور ڈی این اے ٹیسٹ کے کاغذات، پڑھ لو انہیں اچھی طرح اور دیکھ لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ارباز نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا اور کاغذ پر لکھی تحریر پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پر صاف لکھا تھا کہ وہ بچہ 100% ارباز خان کا ہی ہے۔ ارباز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ ہکلا کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر وہ کاغذات ارباز کے ہاتھ سے چھین کر دیکھے تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ وہ لڑکی ان دونوں کے چہروں پر چھائی ندامت اور حواس باختگی کو دیکھ کر تلخ مسکرائی۔ حیران کیوں ہو گئے ارباز سائیں؟ جب تم نے نشے میں دھت ہو کر اپنی ہی حویلی کی عزت کو پیروں تلے روندا تھا تب تمہیں ہوش نہیں تھا؟ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس رات تمہارے بستر پر کون تھا؟ تم نے تو بغیر سوچے سمجھے غریب ملازم کی بات پر یقین کر لیا اور مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ 4 مہینے سے مجھے اس تاریک کوٹھڑی میں سڑا رہے ہو، روز ذلیل کرتے ہو، ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تمہیں مجھ پر؟ ارباز نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اندھے ہو کر میں سمجھ نہیں سکا، دور رہو مجھ سے۔ اس نے ارباز کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک زوردار تھپڑ ارباز کے منہ پر دے مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ارباز کا منہ ایک طرف کو ہو گیا اور پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ یہ تھپڑ اس ظلم کا بدلہ جو تم نے مجھ پر کیا، ارباز خان، ایک عورت کو بنا سوچے سمجھے ذلیل کرنے کا صلہ ہے۔ تم جیسی حویلیاں صرف دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا جانتی ہیں۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں نہ کوئی انصاف ہے اور نہ کوئی انسانیت۔ اماں سائیں نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ وہ جو ہر وقت اپنی خاندانی عزت کا رعب جھاڑتی تھیں، آج اپنے ہی گھر میں پوری طرح بے نقاب ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکی مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ سفیان اور باقی گھر والے جو اب تک تماشا دیکھ رہے تھے
اب شرم کے مارے وہاں سے کھسکنے لگے۔ ارباز وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا غرور اور اس کی طاقت آج خاک میں مل چکی تھی، لیکن اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ کچھ دن اس ہنگامے کے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ارباز کی آنکھیں اب کھل چکی تھیں۔ وہ دن رات اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑتا، اس کی منتیں کرتا کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اماں سائیں کا غرور بھی اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے کیے پر پچھتاتی رہتی تھی۔ ایک شام جب صحن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج ڈھل رہا تھا، وہی لڑکی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ ہلکا سا کھلا اور ارباز اندر آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں شرمندگی اور دل میں ایک انوکھی سی امید تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آیا اور بالکل دھیمی آواز میں بولا، کتنی دیر مجھ سے ناراض رہو گی؟ اپنا خیال تو رکھو، کم از کم اس بچے کے لیے ہی مان جاؤ۔ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے ارباز، لیکن اس حویلی کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ یہ سنتے ہی ارباز کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً شکر ادا کیا۔ کچھ مہینے اور گزرے، وہ خوبصورت سا بچہ ارباز کی گود میں آیا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پیار سے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب ایک الگ ہی سکون اور چمک تھی۔ اماں سائیں نے بھی آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے کان میں اذان دیتے ہوئے آنکھوں سے ندامت کے آنسو پونچھے۔ وہ ننھا سا بچہ جو اتنے طوفانوں اور ظلم کے بعد اس دنیا میں آیا تھا، اب اس ٹوٹی ہوئی حویلی اور ان بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن چکا تھا۔ اب وہاں ہر طرف صرف اپنائیت، سکون اور ایک پیارا سا اختتام تھا۔